يا رب العباد وانتشت روحي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک شخصیت کے بارے میں ایک تحقیق لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ہم لوگ بچپن سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ حضرت لقمان وہ بہت بڑے حکیم تھے، بہت بڑے ڈاکٹر تھے، بہت بڑے طبیب تھے، یعنی وہ علاج کرتے تھے۔ اور ہم نے بچپن سے یہ بھی سنا ہے کہ جب وہ جنگل میں جاتے تھے یا کہیں سے گزرتے تھے اور وہاں پر گھاس پھوس یا جڑی بوٹیاں ہوتی تھی تو وہ بول کر خود بتایا کرتی تھی کہ میں فلاں مرض کی دوا ہوں، میں فلاں بیماری میں کام آتی ہوں۔ اور ایک مثل بھی بہت زیادہ مشہور ہے کہ وہم کی دوا تو لقمان کے پاس بھی نہیں تھی۔ اسی طریقے سے حضرت لقمان کے نام پر دیسی دوائیاں کے نام بھی رکھے ہوئے ہیں کہ یہ معجون لقمان معجون ہے، حکیم لقمان معجون، اس طریقے سے بہت ساری دوائیوں کے نام بھی رکھے ہوئے ہیں۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ کیا حضرت لقمان یہ بہت بڑے ڈاکٹر تھے، علاج کرتے تھے اور یہ جڑی بوٹیوں کے ماہر طبیب تھے؟ اس سلسلے میں مورخین کی، محققین کی کیا رائے ہے اور علماء کرام کی، تاریخ نگاروں کی اس سلسلے میں کیا تحقیقات ہے، آج ہم آپ کے سامنے یہ پیش کریں گے۔ حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ ایک مشہور و معروف شخصیت ہیں۔ وہ اللہ کے ولی اور ایک دانش مند آدمی تھے۔ بہت حکایات ان سے منسوب ہیں اور بے شمار حکیمانہ اقوال ان سے منقول ہیں۔ ان کی مدح و ثنا اور ان کی بعض نصیحتوں کا تذکرہ قرآن کریم میں بڑی عظمت اور شان کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور انہی کے نام پر قرآن مجید کی ایک سورت کا نام سورہ لقمان بھی رکھا گیا ہے۔ چنانچہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ ارض القرآن میں رقم تراز ہیں۔ ان میں سے خلاصہ یہ ہے کہ حضرت لقمان، یہ لقمان کون تھا؟ روایات عرب میں ایک شخص لقمان مشہور ہے جس کو لوگ اب عموماً حکیم لقمان کہتے ہیں۔ اس کی طرف حکایات و تمثیلات حکیمانہ کثرت سے منسوب ہیں۔ قرآن میں بھی لقمان کا تذکرہ ہے اور اس کے بعض نصائح کا حوالہ ہے۔ عرب کے انصابہ گو کہتے ہیں کہ لقمان حکیم افریقی النسل تھا اور ایک غلام کی حیثیت سے عرب میں آیا تھا۔ عرب میں لقمان نہایت مشہور تھا۔ اس کا صحیفہ حکمت خود عرب میں موجود تھا اور لوگ اس کو پڑھتے تھے، اور قرآن کریم نے اس کی نیکی اور دانائی کی شہادت دی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ترجمہ بے شک ہم نے لقمان کو دانائی دی کہ خدا کا شکر کر، اور جو خدا کا شکر کرتا ہے اس کا نفع خود اسی کو ملتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو خدا بے پرواہ اور حمد کیا گیا ہے۔ تاریخ ارض القرآن میں علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے۔ چنانچہ اسی طریقے سے علامہ حفظ الرحمن سہیواروی رحمۃ اللہ علیہ نے قصص القرآن کے اندر یہ لکھا ہے، لقمان یا حکیم لقمان اہل عرب کے یہاں ایک مشہور شخصیت ہیں، لیکن ان کے حالات اور زندگی کی تفصیلات سے متعلق صرف اتنا ہی اتفاق ہے کہ ایک بہت بڑے حکیم یعنی دانشور آدمی تھے، اور ان کے حکیمانہ اقوال صحیفہ لقمان کے نام سے لوگوں میں معروف اور مشہور تھے، اور لوگ اکثر مجالس میں ان کے حکیمانہ اقوال کو نقل کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ تابعین، صحابہ، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس سلسلے کے بعض اقوال منقول ہیں۔ اور شیخ الاسلام حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عثمانی میں نقل فرمایا ہے، اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ حضرت لقمان پیغمبر نہیں تھے، ہاں ایک پاک باز متقی انسان تھے جن کو حق تعالیٰ نے اعلیٰ درجے کی عقل و فہم، متانت و دانائی عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے عقل کی راہ سے وہ باتیں کھولی جو باتیں پیغمبروں کے احکام کے موافق تھیں۔ ان کی عاقلانہ نصیحتیں اور حکمت کی باتیں لوگوں میں مشہور چلی آتی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایک حصہ قرآن میں نقل فرما کر ان کا مرتبہ اور زیادہ بڑھا دیا ہے۔
اور گلدستہ تفاسیر میں امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کا نسب نامہ اس طرح نقل کیا گیا ہے: لقمان ابن باعور ابن ناخور ابن تاروخ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد ہیں، جن کو آزر کے نام سے قرآن نے بیان کیا ہے۔ اور قصص القرآن میں حکیم لقمان کا زمانہ 3000 قبل مسیح قرار دیا گیا ہے، لیکن بعض مفسرین و مورخین انہیں حضرت داؤد علیہ السلام کا مصاحب بتاتے ہیں۔ اس طرح ان کا زمانہ 1100 قبل مسیح کے لگ بھگ بنتا ہے۔ اور ابن جریر، ابن کثیر اور سہیلی رحمہم اللہ جیسے مورخین کی رائے یہ ہے کہ مشہور حکیم لقمان افریقی النسل تھے، یعنی افریقہ کے رہنے والے تھے، اور عرب میں ان کی آمد بحیثیت غلام ہوئی تھی۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے جب سوال ہوا تو آپ نے فرمایا، حضرت لقمان پستہ قد، اونچی ناک والے، موٹے ہونٹ والے اور سوڈان کے نوبی قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ معارف القرآن میں حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک سیاہ رنگ حبشی حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی مسئلہ دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوا تو حضرت نے اس کی تسلی کے لیے فرمایا کہ تم اپنے کالے ہونے پر غم نہ کرو، کیونکہ کالے لوگوں میں 3 بزرگ ایسے ہیں جو لوگوں میں سب سے بہتر تھے۔ نمبر 1 حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، نمبر 2 حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت مہجہ، اور نمبر 3 حضرت لقمان علیہ السلام۔ اور حضرت لقمان وہب ابن منبہ رحمہ اللہ کی روایت کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، اور تفسیر بیضاوی وغیرہ میں ہے کہ ان کی عمر دراز ہوئی یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا۔ اور تفسیر در منصور میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ لقمان ایک حبشی غلام تھے اور بڑھائی کا پیشہ کرتے تھے۔ اور تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس پر اتفاق ہے کہ وہ فقیہ تھے، حکیم یعنی دانا دانشور آدمی تھے، نبی نہیں تھے۔ اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قتادہ رحمہ اللہ سے ایک عجیب اثر نقل کیا ہے کہ حضرت لقمان کو حکمت اور نبوت کے لینے میں اختیار دیا گیا تو آپ نے حکمت قبول فرمائی تو راتوں رات ان پر حکمت برسا دی گئی اور رگو پے میں حکمت بھر دی گئی۔ صبح کو ان کی باتیں اور ان کی عادتیں سب حکیمانہ ہو گئی۔ اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں نقل کیا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے شرعی مسائل میں لوگوں کو فتویٰ دیا کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی تو فتویٰ دینا چھوڑ دیا کہ اب میری ضرورت نہیں رہی، اور بعض روایت میں ہے کہ بنی اسرائیل کے قاضی تھے۔ تو یہ تمام مفسرین، محدثین اور مورخین کے اقوال آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کیے ہیں۔ ان تمام اقوال کے اندر حضرت لقمان رحمہ اللہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک بہت بڑے ولی تھے اللہ کے، اور بہت بڑے بزرگ تھے، اور وہ بہت بڑے دانشور عقل مند انسان تھے۔ اور حضرت لقمان جو تھے وہ کوئی ڈاکٹر اور طبیب نہیں تھے، علاج کرنے والے حکیم نہیں تھے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ تو ہمیں حکمت کے معنی جاننا چاہیے کہ حکمت کے معنی کیا ہیں، چونکہ اردو میں حکمت کہتے ہیں جو یونانی دواؤں سے علاج کرتا ہو، یونانی دوا سے علاج کرنے والے کو حکیم کہتے ہیں، اور علاج معالجے کو حکمت کہتے ہیں۔ تو اب اگر ہم اس کے معنی جان لیں گے کہ چونکہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے حکمت، تو اس کے معنی کیا ہیں، تو انشاءاللہ اس سے بھی بہت ساری چیزیں ہماری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ کا ترجمہ یہ کیا ہے، اور ہم نے دی لقمان کو عقل مندی، یعنی حکمت کا معنی عقل مندی سے کیا ہے، حکمت کا ترجمہ عقل مندی سے کیا ہے۔ اور حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے ہم نے لقمان کو دانش مندی عطا فرمائی
اور اس کی تفسیر فرمائیں جس کی حقیقت علم ما عمل ہے۔ اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، لفظ حکمت قرآن کریم میں متعدد معانی کے لیے استعمال ہوا ہے: علم، عقل، حلم و بردباری، نبوت، اصابت رائے۔ اور حضرت ابو حیان نے رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حکمت سے مراد وہ کلام ہے جس سے لوگ نصیحت حاصل کریں اور ان کے دلوں میں ہوئے، اور جس کو لوگ محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچائیں۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حکمت سے مراد عقل و فہم اور ذہانت ہے، اور بعض حضرات نے فرمایا علم کے مطابق عمل کرنا حکمت ہے۔ اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت قتادہ رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، مراد حکمت سے اسلام کی سمجھ ہے۔ علامہ ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں رقم تراز ہیں، حکمت کی تفسیر میں بہت سے اقوال ہیں۔ حکمت اس علم صحیح اور فہم صحیح کا نام ہے جس کے ساتھ عمل بھی مقرون ہو، متصل ہو۔ تو حکمت کے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی آپ حضرات نے سن لیا کہ اس کا معنی علم، عقل، حلم و بردباری، نبوت، اصابت رائے ہے، صحیح فہم ہے، صحیح علم صحیح ہے، اور علم ما عمل کا نام حکمت ہے۔ تو ان تمام تفاصیل سے، ان تمام چیزوں سے یہ بات واضح ہو گئی، دو دو چار کی طرح اور روز روشن کی طرح یہ بات ہمارے سامنے کھل کر آتی ہے کہ حضرت لقمان یہ کوئی نہ تو نبی تھے نہ پیغمبر تھے، یہ متفق علی مسئلہ ہے، اور تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت لقمان یہ نبی نہیں تھے، پیغمبر نہیں تھے۔ اور دوسری چیز جو میں نے سوال میں ذکر کی ہے کہ لقمان علاج کرتے تھے، یہ بات بھی ان تمام اقوال سے اور تحقیقات سے واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت لقمان یہ کوئی ڈاکٹر نہیں تھے، طبیب نہیں تھے، علاج معالجہ کرنے والے حکیم نہیں تھے، جس کو ہم اپنی زبان میں حکیم کہتے ہیں، بلکہ حکیم کے یہاں معنی عربی زبان کے ہیں۔ حکیم دانشور کو کہتے ہیں، عقل مند کو کہتے ہیں، اور جو اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، حکیمانہ باتیں کرتا ہے، اس کو حکیم کہتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر کا نام حکیم نہیں ہے عربی زبان کے اندر۔ تو اس لیے یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ حضرت لقمان رحمہ اللہ کو لوگ جو ہے وہ ڈاکٹر سمجھتے ہیں، طبیب سمجھتے ہیں، علاج معالجہ کرنے والا حکیم سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر نہیں تھے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر جو ان کی باتیں نقل کی ہیں، وہ باتیں نقل کی ہیں جو بہت اچھی اعلیٰ درجے کی باتیں ہیں، عقل مندی کی باتیں ہیں، دانش مندی کی باتیں ہیں۔ تو قرآن کریم سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ دانشور آدمی تھے، عقل مند آدمی تھے، وہ ڈاکٹر اور حکیم نہیں تھے۔ تو اس لیے ہمیں آج کے بعد اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ لقمان حکیم کو ڈاکٹر نہیں کہنا چاہیے بلکہ عقل مند انسان کہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسقا لذاك الذي